منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام مشائخ و سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی حاصل ہے آپ تمامی حضرات کے جذبات، خواہشات، تمنائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ اس شہر کو مرکز عشق رسول بنائے۔ اللہ تمہاری نسلوں میں قیامت تک کوئی گستاخ پیدا نہ فرمائے۔ جب تک جوانوں میں یہ جذبہ باقی رہے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی سی بڑی آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بس اسی بات پر رہو کہ اپنے بچوں کو جائیداد اور پراپرٹی نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن عشق رسول ضرور دے دیتے۔ وراثت میں اپنے بچے کو محبت رسول ضرور دے کر جانا۔ کل کو اگر تمہارا بچہ فقیر بھی رہا، دنیا اگر اس سے پوچھے کہ تیرے باپ نے کیا کمایا تھا اور تیرے لیے کیا چھوڑا، تو تمہارا بچہ شرم سے سر نہ جھکائے بلکہ سر اٹھا کر کہے میرا باپ مجھے عشق رسول دے کر گیا، مجھے میرا باپ وراثت میں محبت رسول دے کر گیا ہے۔ اس بات پر بچوں کو فخر کرنا بھی سکھاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس فخر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر اگر فخر نہ کرے تو پھر کس پر فخر کریں؟ ہمارے پاس اب بچی کون سی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ، یہی دنیا کو آج بھی کھل رہا ہے۔ دنیا اسی بات سے پریشان بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، یہ بہت پیچھے آ گئے، ان سے ہمارے سے تو حکومت چھینی گئی، ہمارے سے ہر جگہ کی حکومتیں، اقتدار، تخت سب سے چھینا گیا، ہم سے چھینا گیا۔ ہم 700 سال تک یہاں پر براجمان رہے، اسپین میں 700 سال تک رہے، دنیا کے 3 بڑے بر اعظم پر ہماری حکومت جاری رہی، لیکن ان سارے ممالک سے حکومت اسلام کو ختم کر کے ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا سب سے پہلا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، جس کو 100 سال سے یہ لوگ مار رہے ہیں۔ ہماری اس جماعت کو پچھلے 100 سال سے مارا جا رہا ہے۔ فلسطین کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا گیا، شام، عراق، یمن سب برباد کر دیا گیا، افغان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 100 سال سے سپر پاور طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک طاقتیں
اگر دشمن اپنا کسی کو سمجھتی ہیں وہ صرف داڑھی والے، وہ چاہے امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو کہ افریقہ میں ہو، مسلمان نشانے پر ہے، سب جگہ نشانے پر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی حکومت نہیں، لیکن پھر کیوں ہم نشانے پر ہیں؟ دنیا آج ہم سے خوف زدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیزو، وہی بات ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی چیز تمہارے پاس آج بھی جو باقی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چیز جو باقی ہے تمہارے پاس، وہ اپنے نبی کی محبت باقی ہے، عشق رسول کی دولت باقی ہے، اور اسی دولت کی حفاظت کرتے رہنا میرے عزیزو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ علماء کا آنا جانا، یہ اسی لیے لگا رہتا ہے کہ تمہاری یہ محبت رسول کی امانت باقی رہے، امانت باقی رہے، ورنہ چوروں کے آنے جانے شروع ہو گئے، مکار اور لٹیروں کا تمہارے یہاں آنا جانا اگر شروع ہو گیا تو عشق رسول کی دولت بھی جا سکتی ہے، جو آخری دولت تمہارے پاس بچی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اتنا کیوں مر مٹتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رسول ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے، ہم سے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آج رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ آج اگر ہمارے چہروں پر رونق ہے تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، وہ جو نہ تھے تو، یاد ہے آپ کو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، اگر رسول پاک نہیں تو پھر کچھ نہیں، نہ ہمارے وجود میں کچھ ہے نہ ہمارے نام میں کچھ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ برسوں عبادت کر کے جو بندہ، ہزاروں سال عبادت کر کے، یہ سب چیزیں پورا ہونے تک نہ آئے، بس یہاں یہ لینا بینک نہیں ہے۔ بہرحال میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام نبی کریم بارک وسلم۔ جن پر بارش ہونی تھی وہ تو اب بیٹھ گئے، جن کے ہاتھ میں مجھ سے پہلے مائک تھا، جو گنگنا رہے تھے، ان پر ہی تو بارش ہوتی ہے، نعت خانوں پر ہو، کیونکہ وہ بھی کھاتے ہیں صدقہ رسول اللہ۔ اگر کسی نعت خاں کو پیسے دیے جاتے ہیں تو نہ وہ اس کا پیشہ ہونا چاہیے، نہ ہی تم اس کو احسان جتاؤ، بلکہ وہ اگر 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کر کے کھاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یوں ہی سکھایا ہے، یا رسول اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہمیں تو اس بات پر کوئی عیب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاکیزہ مال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملا ہے جو کچھ بھی ملا، اور آج بھی
آپ اس بات کو محسوس کر لینا، ہزاروں سال عبادت کر کے بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جو میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پہنچتا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی بات، نسبت اگر مختصر بھی مل جائے وہ دنیا کا سب سے عظیم ستارہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ چھوٹا نہیں ہے، 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک ہی پہاڑ 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ امتی صحابی کی اس خیرات تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا وہ مقام ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور بعض دیگر ائمہ اکرام سے منقول یہ بات ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ جاتے، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی اس دھول تک بھی غوث کا مقام نہیں ہے۔ غوث بھی وقت کا اس دھول تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابی رسول گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے۔ یہ مقام صحابہ کا ہے۔ کیوں ملا صحابہ کو یہ مقام؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف صحبت رسول کی بنیاد، وہ نسبت رسول ہے جو انہیں دنیا میں سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے اعلیٰ کرتی ہے۔ امت کا کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی کسی بھی قسم کا بڑا سا بڑا فقیہ ہو، وہ غوث وہ رسول پاک کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ پلس میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی یہودی، لڑکا بھی یہودی، گزر رہا تھا، حضور کے جمال پر نظر پڑ گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا، وہ حضور کو یوں ہی دیکھتا رہ جاتا، بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھوک شدت کی لگتی تو بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی۔ یہاں تک کہ جو بیمار صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے تو رسول اللہ کو دیکھ لیتے تھے، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ عزیزان گرامی اوقات، وہ یہودی نوجوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور دروازے کے پاس کھڑا رہا، چونکہ یہودی تھا اندر تو آیا نہیں، کھڑا رہا، شام ہو گئی اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ آج ایک دن تھا، دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کر کے دیکھنا شروع کیا، تیسرے دن سے تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ کام کاج پہ نہیں جاتا، سیدھے آ کر مسجد کے باہر کھڑا ہوتا اور چہرے رسول کو تاکتا رہتا تھا، صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا تھا۔ کسی نے جا کر اس کے ماں باپ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا، تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا ان کا دیوانہ ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا اور پھر جب وہ نہیں مانا تو مارا بھی، بہت اس کو زجر و توبیخ کیا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو یہ عشق رسول کی یہ عادت ہے ہی ایسی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ چھوڑتا نہیں تھا۔
ماں باپ کو شکایت کی گئی. ایک دن باپ یہودی آیا اور دیکھا اپنے بیٹے کو کہ یہیں کھڑا رہتا ہے. آ کر کے اپنے بیٹے کو گرفتار کیا اور گھر لے گیا اور زنجیروں سے باندھ کر کے اس کو قید کر دیا. کہا آج کے بعد نہ تو گھر سے باہر نکلے گا، نہ محمد کو دیکھے گا، نہ مسجد کے باہر جائے گا، نہ کہیں ان کی زیارت کرے گا. اور اس کو جو یہ سزا ملی یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے. ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے رسول سے دور کر دینا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کرنا. آج دنیا بھی دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑی سزا دے رہی ہے وہ کیا سزا دے رہی ہے. ہمارے بچوں کو مار کر کے نہیں، ہماری عورتوں کو نیلام کر کے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بڑی سزا آج ہمیں جو دی جا رہی ہے وہ ہمارے مصطفیٰ کی شان میں توہین کر کے. کیونکہ انہیں پتا ہے یہ مسلمان اگر بلکتا ہے، تڑپتا ہے تو کسی اور بات پہ نہیں، اپنے نبی کی بے عزتی پر تڑپتا ہے، اپنے نبی کے اپمان پر تڑپتا ہے. دنیا آج بھی جانتی ہے، اسی لیے میرے نبی پاک کو نشانہ بنا کر کے یہ گستاخیاں کرتی ہے اور ہمیں بار بار کلیجہ جلایا جاتا ہے. ایک عاشق رسول کو دنیا اسی طرح تڑپاتی ہے. اس یہودی نوجوان کو اسلام لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے، لیکن دل سے میرے مصطفیٰ پر فدا تھا. ماں باپ قید کر کے رکھے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر رکھے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ چند دنوں کی قید کے بعد وہ نوجوان بیمار پڑ گیا. ایسا بیمار کہ اب اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. اب ماں باپ نے زنجیریں کھول دی، علاج شروع کر دیا. جب بڑے بڑے حکیم آئے علاج سے عاجز آ گئے، سب تھک گئے اور کہا اس کی بیماری نہ پکڑ میں آتی ہے نہ علاج صحیح ہو پاتا ہے. یہاں تک وقت آ گیا کہ بڑا حکیم آیا اور اس نے نبض پکڑ کر کے کہا اے لوگوں تمہارا بیٹا چند دنوں کا نہیں بلکہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا. یہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ موت کی وادی میں جا رہا ہے. اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کا کلیجہ دہل گیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مار دیا. افسوس تو تھا، غم تو تھا، لیکن مذہب پر شدت سے عمل کرتے تھے. یہودی کٹر تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے. آخر میں ماں کا دل پسیج گیا. ماں نے اپنے بیٹے سے آ کر کے کہا بیٹا تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کر لیا؟ دیکھ تیرا جسم پیلا پڑ گیا، اب تیرے ہاتھ پیر اٹھنے کے قابل نہیں، تو مرنے کے قریب آ گیا. بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ نوجوان جو موت کی وادی میں جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اب آنکھیں بند کرنے والا تھا. ماں کی آواز کانوں میں آئی تو بیٹے نے کہا ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ماں باپ کا دل پسیج گیا، رحم آ گیا، ترس آ گیا. کہا ویسے بھی مرنے والا ہے، اس کو ایک بار اس کے معشوق، اس کے محبوب کو دکھا دیا جائے، زیارت کرا دی جائے. باپ آیا مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. فجر کے بعد کا وقت تھا. آ کر کے دروازے سے اس نے پکارا، حضور تشریف لائے. کہا میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، آپ کی محبت میں ایسا وارفتہ ہے کہ ہم نے اسے قید میں رکھا لیکن وہ نہ مانا، اسے ہم نے مار توڑ کیا وہ نہ مانا، لیکن آج حالت یہ آ گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے جانے والا ہے، موت کی وادی میں جا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ برا نہ سمجھے تو میرے گھر تشریف لائیں، میرے بیٹے کو ایک بار اپنا جلوہ دکھا دیجئے. اپنے بیٹے کے لیے وہ التجائیں کرتا رہا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں چلو ہمارے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے آئے. یہودی کا گھر ہے، ماں بھی یہودن، باپ بھی یہودی، بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے، موت قریب ہے. جیسے ہی نبی پاک گھر میں داخل ہوئے خوشبوؤں سے گھر مہک گیا. بستر پر اسے اندازہ ہونے لگ گیا کہ جانے جانا تشریف لا رہے ہیں، روح کائنات تشریف لا رہے ہیں. اس نے طاقت و قوت کو جمع کیا، آنکھیں اٹھا کر دیکھا
سامنے آفتاب رسالت ہے، سامنے مہتاب رسالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سرانے کے پاس آئے پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے کے نیچے ہاتھ دیا اور اٹھا کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ اے نوجوان اب دیر کس بات کی، جب تیرا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے، جب تیرے اندر میرے نام کی محبت ہے تو دیر کس بات کی؟ کیا ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام نہیں ہونا چاہتا؟ اس نوجوان نے کہا آقا دیر کسی بات کی نہیں، بس بات اتنی تھی کہ آپ سامنے ہو اور میرے لب کھلتے چلے جائیں۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ابھی ایمان لایا تھا کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا اور ادھر سے جان نکلتی جا رہی تھی، روح نکلتی جا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ آخری مرتبہ دیکھنے والا نوجوان کتنی دیر کے لیے ایمان لایا تھا؟ چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، چند منٹوں کے لیے ایمان لایا، لیکن جانتے ہو وہ چند لمحوں کے لیے لایا ہوا ایمان اس نوجوان کو صحابی رسول کے مقام پر پہنچا، وہ صحابی رسول کے مقام پر پہنچ گیا اور اس مقام پر پہنچا۔ دیکھو زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، ادھر ایمان لایا ادھر وفات ہو گئی، لیکن مقام کون سا پایا؟ وہ مقام پایا جہاں دنیا کا کوئی غوث بھی اس کے قدم تک نہیں پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جن صحابہ کو مقامات علیہ ملے وہ کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، میرے مصطفیٰ کی بدولت۔ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یہ بڑے بڑے ممالک صحابہ اکرام کی محنتوں سے تو فتح ہوئے، لیکن کبھی بھی صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنی طاقت کی جولانیوں سے زمینوں کو قبضہ کیا ہے، بلکہ ہر صحابی کا نعرہ یہی تھا جو ملا رسول اللہ سے ملا۔ ہم آج جس مقام پر ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ اسی لیے نوجوانوں فخر کرنا سیکھو۔ کس بات پر فخر کرو گے؟ اس بات پر فخر کرو کہ میں رسول اللہ کا ادنا غلام، میری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے تم داڑیاں چھلوا دیتے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے تم ٹوپیاں چھپا دیتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ دنیا پتہ نہیں ہمیں آتنکوادی نہ کہہ دے، دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہ کہہ دے، دہشت گرد نہ کہے، اس لیے ہم سیکولر بن کر کے جئیں گے۔ اب تو لوگ ایسے نام بھی رکھنے لگ گئے کہ پہچان میں نہ ہے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے۔ لوگ اس طرح جینے کی عادت ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے بزدلو کب تک اس طرح چھپ چھپ کر کے جیو گے؟ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر کھل کر کے جیو۔ شہید ٹیپو سلطان شیر میسور یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 100 سال گیدڑ بن کر کے رہنے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی گزار کر جاؤ۔ جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نشانیوں کے ساتھ جیو، حضور کے اخلاق کے ساتھ جیو۔ تمہیں کس بات کی شرم ہے، کس بات کا عیب ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، لوگ تانا دیں گے، ملا مولوی کہیں گے، تو پھر نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ محبت کا نعرہ لگاتے کیوں؟ اس رسول سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے اخلاق اور عادت سے بھی محبت کرو، ان کے کردار سے بھی محبت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے نعرہ لگاتے رہیں اور ان کا کوئی عمل تمہیں پسند نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔
कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई, एक भी जंग में कभी हारे नहीं। खालिद बिन वलीद जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर। किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी, मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते, मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है, जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं। सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे हैं, इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था, उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों करोड़, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला,
تم پہ کروڑوں درود. اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے, جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے, اسے دنیا نہیں بھولتی. آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں بیٹھا ہوں, یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا, لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے, کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے, اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے, اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی, اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا, اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا. ہاں, وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہے. آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے. کیا کہنے, بنگال کی کھاڑیاں, اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں. کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا, محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے, تڑپنا سکھایا ہے. بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے, تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو. مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں, دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے, جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے, تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا, خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا. اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہے. نعرہ تکبیر, اب سے نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مجاہد ملت, ہمت مجاہد ملت, بستی بستی کریا کریا, دیکھو دیکھو کون آیا, زندہ باد. میرے عزیز, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے. دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے, ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین, دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو, کتنا عیش کر سکتے ہو. ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا, نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا. ملک الموت تو آنے والے آئیں گے, آج یا کل کبھی تو آئیں گے, پکڑ کر لے جائیں گے. کوئی بھی پراپرٹی والا, کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں, بتا دے کوئی. کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے, 100 سال بہت دور کی بات. مومنوں, تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے, کچھ فرق نہیں پڑتا. جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے, جہاں سب تمہیں للکار دیں گے. سب نے سطح محشر میں للکار دیا ہم کو. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس,
اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانے۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے؟ ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑیں۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جیئیں تو پھر کس کے لیے جیئیں؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں، کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دیکھا آپ نے الحمدللہ، میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ہر صوبے میں، کتنے شہروں میں گیا، نوجوانوں کا، لوگوں کا پرتپاک استقبال، ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور۔ کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں مجھے ممبر پر بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ پھول برسانا، آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا، نہیں، تم جو کچھ بھی عزت دیتے ہو وہ صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں،
اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بھائی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا ہے لاکھوں کے جلسے میں، لاکھوں کے مجمع میں، الحمدللہ دیوانے نعرہ لگاتے ہیں تو قسم خدا کی لگتا ہے دشمن نبی کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک بہت بہتر میرے عزیز، یہ جو ہے صرف نعرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک وظیفہ بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کو پکار ہے اور درود بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا یہ صرف اور صرف نعرہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور دشمنوں کا کلیجہ پھٹتا ہے آج تو اسی نعرے کی بدولت، انہیں پتا ہے۔ اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنا اس نعرے کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے ظالم بھیڑیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب یہ نعرہ قیامت تک رکنے والا نہیں رکنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عام شخصیت کے نام پر لگنے والا نعرہ نہیں، یہ کائنات کے دولہا کے نام پر لگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر ہے۔ اور کسی ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، شاید ہفتہ دو ہفتہ پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی مجمع میں نعرہ بہت لگ رہا تھا، ہمیں بلایا گیا پولیس اسٹیشن میں اور کیس دینے کی بات کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، پولیس والوں نے کہا کہ تم پر بھی کیس ہوگا۔ میں نے کہا اس میں ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ کہا کہ آپ تو اچھی خبر دے رہے، اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر پکارنے کا وہ تمہیں کیس نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں عاشق رسول ہونے کا، وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم کسی اور کو نہیں پکارتے، تم رسول اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر دنیا یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو خوشی سے قبول کر اور بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں کہتا، ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے، آپ کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں میں کسی اور کو نہیں پکارتا، صرف آپ کو پکارتا ہوں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم یہ عریضہ پیش کرو گے، یقین ہے میرے آقا یہی فرمائیں گے، یہی فرمائیں گے قبر میں جب تم پہنچو گے اس دن ساری دنیا سے تھک ہار کر کے پہنچو گے، نبی پاک منکر نکیر سے کہیں گے چھوڑ دو یہ میرا ملنگ ہے، یہ دنیا سے تھک کر کے آیا ہے، دنیا نے اسے بڑا پریشان کیا ہے، چھوڑ دو اسے، سو جانے دو، ہم اسی رات کے لیے میرے عزیزوں مر مٹتے ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر بیدار ہونا یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب جب قوم ہماری سوتی ہے اس کو جگانے کے لیے حضور کا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی۔ ایک یہودی عالم ہے جو ریسرچ کر رہا تھا، ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کیا، ایک نہیں دو پی ایچ ڈیاں، کس بات پر؟ مسلمانوں کے حالات پر۔ ایک ماڈرن مسلمان ہے، اس مسلمان سے اس یہودی عالم کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں اس نے جو بات کی، مسلمان نے پوچھا پی ایچ ڈی کا تمہارا رسالہ کہاں تک پہنچا؟ کہا میں نے 2 بار الگ الگ ٹاپک پر پی ایچ ڈیاں کی اور سب مسلمانوں کے حالات پر۔ اس مسلمان نے پوچھا کہ کس نقطے پر تم پہنچے، ریزلٹ کیا آیا تمہاری پی ایچ ڈی میں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسلمان کئی مرتبہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ٹکڑے ہوئے، ان کو بچوں کو مارا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، ان کی عورتوں کو دفن کیا گیا، بہت کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ جمع ہوتے ہیں، پھر بھی جمع ہوتے ہیں۔ نہ ان کی اذانوں میں فرق آیا، نہ ان کی نمازوں میں فرق آیا، نہ ان کے چہروں پر فرق آیا، پھر وہی تر و تازی آ جاتی ہے۔ یہ کیسی ڈال ہے، یہ کیسا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ کو توڑا جائے پھر بھی ہریالی باقی رہتی، پھر بھی ہریالی باقی رہتی ہے۔ یہ کیسا درخت ہے
تو اس مسلمان نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے وجہ کیا ہوگی؟ تم بتاؤ. اس یہودی عالم سے پوچھا کہ وجہ کیا ہوگی کہ بار بار ہریالی پھر آتی ہے, اس کی شاخوں کو توڑنے کے بعد بھی پھر ہریالی آتی ہے. وہ یہودی کہتا ہے برا نہ مانو, میرا ریسرچ یہ کہتا ہے یہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ جائیں لیکن جب نام محمد کی بات آتی ہے پھر یہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ گنبد خضرا کا نام آتا ہے پھر جمع ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے میرے عزیز, پریکٹیکلی دیکھا ہے, جب وہ پاکھنڈی کتا میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا اور گستاخیاں کر رہا تھا, ہمارا دل جل رہا تھا. ہم نے بڑی دور سے آواز لگائی تھی اور یقیناً ہر مسلمان کی دل کی آواز تھی. ہم اپنی جان میرے مصطفیٰ کے نام پر فدا کرنے کو تیار ہیں. آگ میں کودنا کوئی عام بات نہیں, اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کودنا کوئی بڑی بات بھی نہیں, بڑی بات بھی نہیں حضور کے نام پر. اور نہ ہی ہم اپنی کوئی کرامت اور نہ ہی کوئی اپنے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں مرنا ہے تو مر جائیں اس نام پاک پر, کوئی بات نہیں, مرنا ہے تو مر جائیں. لیکن آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ان ظالموں کو للکارا گیا, ان کفار و مشرکین کو للکارا گیا, تو آپ نے محسوس کیا کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں جو بیداری آئی, ہر طرح کا نوجوان کھڑا ہو گیا. کس کے نام پر کھڑا ہوا؟ میرے نام پر نہیں, وہ آمنہ کے لال کے نام. ہندوستان کے چپے چپے سے, کونے کونے سے مجھے خط بھی آئے, میسیجز آئے, ٹیلی فون آئے, پوری دنیا بھر سے. اب میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی, ہمارا جن سے کوئی فکری تعلق ہی نہیں. ان جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سردار, دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء, وہ سب جن سے ہمارا شدید ترین اختلاف ہے, ان لوگوں نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہو, ہمیں پتا ہے آپ بریلوی, ہمیں پتا ہے ہمارا آپ سے بڑا اختلاف ہے, لیکن جس نام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہیں, آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہماری جماعت بھی کھڑی نظر آئے. میرے عزیزوں, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے. انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھے تو ہم بھی نظر آئیں گے. ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں, لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے. وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے. اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا. میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہ کہتا ہوں, اسٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ, ہمارے استقبال کے لیے ہمارے نعرے, ہمارے کیا حیثیت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے نام کے لیے بڑے بڑے نعرے لگانا یا ہماری شان میں کوئی اشعار پڑھنا نہیں. پڑھو تو صرف رسول اللہ کے نام, اجر و ثواب بھی ہے, تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی چمکدار ہے اور سرفراز. اس نام پاک کا چرچا کرو, اس لیے کہ بادشاہ ہے تو پھر دوسروں کی بات کی ضرورت کیا ہے. یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں, رسول اللہ کی بات کرو, اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام ہے. تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا, پھر جگمگائے گا. جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی. آؤ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں, ڈرو مت اے سنی مسلمانوں, دنیا سے ہمیں کچھ لے کر جانا بھی نہیں ہے. دنیا چھین سکتی ہے تو کیا چھینے گی, زیادہ سے زیادہ ہماری جان, اس سے زیادہ کیا چھینے گی. اور بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں,
تیرے ناموں پر سب کو وارا کروں میں۔ تمہیں پتا ہے ہم جب قبرستان جا رہے ہوں گے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاں میتوں کو نہلایا جاتا ہے، صاف سفید نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ عید بقرعید میں جیسا کپڑا پہنتا تھا حدیث میں ملتا ہے کہ اس قیمت کا کپڑا مردے کو پہناؤ، اتنی قیمت کا جو وہ عیدوں میں پہنا کرتا تھا، اچھا کفن پہناؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اور اس کو پھر ہم سجا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے جنازے جاتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی دولہا جا رہا ہے۔ اس کے جنازے پر پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اتنے پھولوں کی برسات ہوتی ہے۔ قبرستان جب لے جاتے ہیں تو کوئی ہم میں سے عیب نہیں سمجھتا مردے کو ہاتھ لگانا۔ وہ دوسروں کے یہاں ہے وہ ناک پکڑ کر کے آتے مردہ دیکھنے کے لیے، اپنے ہی مردوں کو دیکھنے کے لیے ناک منہ دبا کر کے آتے ہیں، کوئی چھوتے نہیں۔ لیکن ہم میں سے حال یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور قبرستان میں اتارنے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ میں پکڑوں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رشتہ اس سے کیا ہے، ہر ایک اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اور نہلانے میں جانتے ہیں ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، ارے آہستہ سے کرو، اسے تکلیف نہ ہونے پائے، اسے دھیرے دھیرے کرو، بہت زیادہ گرم پانی بھی نہ نہلاؤ، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ نہلاؤ۔ یہ ہمارے مردوں کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ ہمیں مرنے کے بعد اتنی عزت کیوں ہے؟ کبھی سوچتے ہو اے سنی مسلمانوں، تمہیں اگر جنازے میں لے جایا جاتا ہے ایک آدمی دو آدمی نہیں اٹھاتے، چار چار پانچ لوگ اٹھاتے ہیں، ارے ادھر بھی ہاتھ لگا لو، ادھر بھی ہاتھ لگا لو، کہیں اس کا ہاتھ پیر ادھر ادھر نہ ہو جائے، مردے کا پیٹ نہ دب جائے۔ ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ میں نے قبرستان میں دیکھا ہے مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی اتنا احتیاط کیا جاتا ہے، چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، دو نیچے اترے ہوئے ہیں، کوئی سینے سے لگا کر کے اتار رہا ہے، کوئی کپڑا پکڑ کر کے اتار رہا ہے۔ کیوں ایک مرے ہوئے کے لیے اتنی عزت ہے؟ بزرگوں سے ہم نے پوچھا تھا، اسے نہلایا بھی گیا، پہنایا بھی گیا، اور خوشبو بھی لگائی گئی، پھول بھی ڈالے گئے، اور سارے لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، اے میرے بچے کیا تجھے پتہ نہیں آج یہ جا رہا ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ کے لیے، آج یہ جا رہا ہے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی جو عزت ہے وہ یوں ہی نہیں، اس لیے کہ تم ابھی اگر اس کے قبر کی تختیاں بند کر کے آؤ گے، ادھر یہ آنکھ کھولے گا ادھر جلوہ رسول کو دیکھے۔ میرے عزیزو، ہمیں مرنے کا بھی ڈر نہیں، اسی لیے میں یہ سنا رہا ہوں۔ مومن کو موت کا خوف نہ ہو، مومن مرتا ہے اسے یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں۔ اور قبر میں جانے کے بعد ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اور ایک عاشق رسول جب فرشتے اسے اٹھانے آتے ہیں، اٹھ سوالوں کا جواب دے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے قبر میں دو خوفناک شکل والے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، جن کا چہرہ کالا، جن کی آنکھیں نیلی اور دانت باہر، سخت قسم کا چہرہ ہوگا۔ لیکن عاشق رسول ان کو جواب کیا دیتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہمیں حضور پاک کا دیدار کرنے کے لیے جب قبر میں بھی جانا ہے تو اس دنیا پر زیادہ بھروسہ مت کرو، یہاں عزت نہیں ملتی، یہاں جب تک تمہاری جوانی ہے یہ لوٹ لیں گے، جب تک تمہارے پاس مال ہے ارد گرد لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے۔ جہاں تمہاری جوانی گئی، جہاں تمہارا مال ختم ہوا، جہاں تمہاری طاقت کم ہوئی، پھر دیکھنا یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا۔ لیکن تمہیں پتا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے آمنہ کے لال اپنا سینہ لگاتے ہیں، تمہیں اپنے دامن میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے اے نوجوانوں، راضی کرنا ہے تو ایرے گہرے نتھو کھیرے کو راضی مت کرو، کوئی تم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ راضی کرنا ہے تو مکین گنبد خضرا کو راضی، وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اور اپنے رب العالمین کو راضی کرو، وہ ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کو راضی کرنے کے لیے لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، دھرم سنسد کر رہے ہیں کہ حکومت ہم سے راضی ہو جائے۔ ارے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو منانے کے لیے تھوڑا سیکولر بن جائیں گے، اور ان کو بھی بلا لیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے، سب کو بلا کر کے ہم کہیں گے، ہم بھی اوم اوم کہیں گے، تم بھی اوم اوم کہو، دونوں بات ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کو راضی کرنے کے لیے کچھ بکاؤ لوگ بازار میں آئے، ان غداروں کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں بتایا تھا یہ جماعت کے غدار ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کون سے چور ہیں؟ یہ جو تمہارا ایمان چھیننے والے چور ہیں، یہ عشق رسول چھیننے والے چور ہیں، ان کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم نے دیکھا ہے، دیکھو ابھی 2 سال پہلے ایک رافضی کتا نکلا تھا اپنا دھرم بدلنے کے لیے، پتہ ہے نا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، اور کہا کہ میں نے آج سے نام بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، جا کر کے کسی کی دھوتی میں پناہ لیا۔ اور کتنے دن تک؟ 6 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکا، وہاں سے بھی لات مار کے بھگائے۔ ہوا یہ کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو چھوڑ کر کوئی جاتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ سب کچھ بدل لیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 10 لاکھ سال بھی تم ناک رگڑتے رہو، یہ دنیا کے ظالم دشمن تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہو تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو راضی کرو، وہ یہاں بھی میرے آقا ہیں، قبر میں بھی آقا ہیں، اور حشر کے بھی آقا ہیں، انہی سے سب ہے، انہی سے سب کچھ ہے۔ اسی لیے میں نے جو شعر کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رہیں تو مولا عاشق رسول بن کر کے جیے، اور مرے تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں مرے۔ مولا جب ہمارا جنازہ اٹھے تو دنیا پکار کر کہے کہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنی ہی دعا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ درس دے کر کے جاتا ہوں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے یہ فرمایا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔